ڈنگ جو ہے وہ ٹیکے کی طرح ہی ہے۔ اچھا جی، وقت تورم من ذالک جسدہ، جسم جو ہے وہ سوج چکا تھا، لیکن امام بخاری نے اپنی نماز جاری رکھی۔ تو کسی نے کہا کیف لم تخرج من الصلاۃ اول ما ابرکا، کہ جب پہلی بار ڈنگ لگا آپ کو تو آپ نے کیوں نہ نماز چھوڑ دی؟ تو قال کنت فی سورۃ فاحببت ان اتمھا، کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس سورت کو مکمل کروں۔ اس طرح یعنی ڈنگ کھاتے رہے سورت مکمل کرنے کی محبت میں۔ تین سو چھ صفحے پر، یعنی یہ بھی وہ جو پیچھے گزرا ہے آپ کا مختلف کتابیں متبرک مقامات پر لکھنا، اس کے ساتھ یہ لکھنا ہے کہ معتقدات و نظریات بخاری میں امام ذہبی نے 306 صفحے پہ لکھا کہ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں املا یومن علیہ حدیثاً کثیرا، کہ ایک دن املا کروائی مجھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی احادیث کی، فخاف ملالی، ملال کے ساتھ یا ہے، کوئی ملالہ کی طرف نہ چلا جائے، فخاف ملال ملالی، تو آپ کو خدشہ محسوس ہوا میرے ملال کا، یعنی ملول ہونے کا، رنجیدہ ہونے کا، کہ استاد صاحب نے لکھوا کے تھکا دیا ہے، فخاف ملالی، تو امام بخاری کو خدشہ ہوا میرے ملال کا کہ کہیں میں لکھ کے تھک نہ گیا ہوں۔ فقالا، تو امام بخاری نے مجھے حوصلہ دیا، طب نفسا، خوش رہو، فإن أہل الملاہی فی ملاہیہم، کہ جو اہل ملاہی ہیں، جتنے بھی لہو و لعب عیش و عشرت میں مصروف لوگ، وہ اپنے ملاہی کے اندر ہیں، وہ اہل الصناعات فی صناعاتہم، اور صنعت کار اپنی صنعتوں میں ہیں، والتجار فی تجاراتہم، اور تاجر اپنی تجارتوں میں ہیں، وانت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ معیت، یعنی یہ حضوری، کہ حدیث دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھائی جائے تو درمیان سے فاصلہ سمٹ جاتا ہے، اور بندے کو اس نظریے اور عقیدے سے پڑھنا چاہیے کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کلاس کے اندر ان کے ہمراہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے یعنی اس زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جس پر آج بعد میں آ کر یعنی کچھ لوگوں نے اس عقیدے پر اعتراض کیا کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس وقت بھی اس عقیدے پر قائم تھے، اور یہ سارے قرائن ہیں، یعنی پہلی باتیں، اور یہ کہ جس نظریے پر امام بخاری قائم تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت اسی نظریے پہ قائم ہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب نیشا پور میں تھے تو وہاں پر آپ پہ یہ الزام لگا کہ امام بخاری کا عقیدہ جو ہے وہ خلق قرآن کا ہے، جس طرح معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے معاذ اللہ۔ تو یہ الزام امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پہ لگا محمد بن یحییٰ زہلی کی طرف سے، جو اساتذہ میں پہلے ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اس پر یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے جواب طلبی کی گئی اور عام اجتماع کے اندر کہ آپ وضاحت کریں اس چیز کی۔ تو بہرحال آپ کا موقف جو ہے اس پر اسے توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ 312 صفحے پہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے اپنا موقف پھر اس طرح بیان کیا: حرکاتہم و اصواتہم و اقتصابہم و کتاباتہم مخلوقاتن، کہ قرآن پڑھنے والے کی حرکات، آواز، اقتصاب اور لکھنا یہ عمل مخلوقہ ہے۔ فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَطْلُوُّ الْمُبَيَّنُ الْمُثْبَتُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ الْمُوعَى فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، کہ آپ نے یہ کہا کہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، یعنی تلاوت کرنا تو ایک فعل ہے، اور وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، لیکن جو مطلوب ہے، جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور لکھنا تو ایک فعل ہے، مگر جس کو لکھا گیا ہے المثبت فی المصاحف، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ المستور المکتوب، یہ سب اس لکھنے کے لحاظ سے۔ الموعى فی القلوب، وہ جو دلوں میں محفوظ ہے۔ فہو کلام اللہ لیس بمخلوق، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ مگر وہ آپ کے خلاف یعنی پراپوگنڈا اتنا شدت کا تھا کہ یہ باریک فرق کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ امام بخاری نے پھر اپنا یہ بیان بھی جاری کیا: من زعم انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فہو کذاب فانی لم اقلہ۔ یعنی اس جملے کے لحاظ سے زیادہ جھگڑا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ جملہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے افعال العباد مخلوقات،
کہ بندوں کے جو افعال ہیں وہ مخلوق ہیں، میں نے یہ کہا۔ لیکن بالآخر یعنی وہ اختلافات اتنے شدید تھے کہ امام بخاری کو نیشا پور چھوڑنا پڑا، اور امام بخاری کی وجہ سے امام مسلم نے وہ امام یحییٰ بن زولی سے جتنا لکھا ہوا تھا سارا رجسٹر جا کے واپس کر آئے امام کہ آپ نے جو پڑھایا ہے میں وہ واپس کر رہا ہوں، میں امام بخاری کی حمایت میں ہوں، اور یہ آپ اپنا پڑھایا وہ واپس لے لیں۔ اچھا جی، یہ جو صفحہ نمبر 314 پر ہے، یعنی جب اختلافات اتنے بڑھ گئے، فلما واقع بینہ و بین البخاری ما واقع فی مسئلۃ اللفظ وناد علیہ ومنع الناس عنہ، یعنی امام یحییٰ بن زولی کا تو وہ علاقہ تھا، تو امام بخاری نووارد تھے، تو یحییٰ بن زولی نے فتویٰ دے دیا کہ کوئی بندہ بخاری کی بات نہ سنے، محمد بن اسماعیل بخاری کی تقریر نہ سنے، یہ فتویٰ صادر کیا۔ ان کاتا عنہ اکثر الناس غیر مسلم، تو اکثر لوگ امام بخاری کو چھوڑ گئے سوائے امام مسلم کے، یعنی جو بڑے بڑے علماء تھے وہ اکثر چھوڑ گئے۔ تو امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے پاس بھی جاتے تھے اور یحییٰ بن زولی کے پاس بھی جاتے تھے، تو یحییٰ بن زولی صاحب نے مزید سختی کی۔ امام مسلم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا الا من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا، کہ جو ایسا کہتا ہے، یعنی امام بخاری کے طرف کنایا کیا، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے۔ یعنی انہوں نے طنز کیا امام مسلم پر، امام یحییٰ نے، کہ تم اس طرح دونوں طرف نہ رہو، ایک طرف رہو، ادھر تم پھر نہ جایا کرو۔ اچھا جی، تو محمد بن یحییٰ زہلی نے جب یہ کہا فَأَخَذَ مُسْلِمٌ رِدَاءَهُ فَوْقَ إِمَامَتِهِ، تو امام مسلم نے اپنی چادر سمیٹی اپنی چادر اپنے امامے کے اوپر لی، وقام علی رؤوس الناس، اور برسریام مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی اسی وقت واک اٹھ کیا، وہاں سے نکل گئے۔ وَبَعَثَ إِلَى الزُّهْلِيِّ مَا كَتَبَ عَنْهُ، جو لکھا ہوا تھا وہ واپس بھیج دیا۔ تو اس طرح یعنی اختلافات کی نوبت بھی بنی۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ وہاں سے پھر نکل آئے، یعنی نیشا پور سے۔ اسی 314 صفحے کے شروع میں ہے کہ جب امام بخاری گئے تھے وہاں پر نیشا پور میں، تو وہ ایک پوری سٹیٹ تھی نیشا پور کی، تو وہاں آپ کا بڑا استقبال ہوا۔